اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسر اشتیاق صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی، یہ ایک کتاب لے کر آئے میرے پاس، نام ہے مخالف زاویے۔ زاویے تو سنا تھا اشفاق صاحب کی وجہ سے، اور دیکھتے ہیں آج مخالف زاویے کیا چیز ہے۔ انہوں نے اتنی تعریف کر دی اس کتاب کی، میں نے کہا یار چلو اس کے اوپر کچھ بات کرتے ہیں آپ سے کہ آپ کو یہ کتاب کیوں پسند ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے ظفر خان نیازی صاحب، ہو سکتا ہے آپ نے نام ان کا سنا ہو، اگر وہ کبھی کبھار پوچھ لیتے تھے کہ میرا نام جانتے ہو، کہتے نہیں، تو کہتے چلو ہم آپ سے نہیں بات کرتے، تو وہ ناراض ہو جاتے، تو ہم تو اکثر ناراض نیازی ہی کہتے تھے۔ ان کی کتاب تھی چوکور پہیے، تو اب دیکھیں پہیے تو گول ہوتا ہے لیکن انہوں نے چوکور پہیے کر دیا، اس طرح سے زاویے ہوتے ہیں، انہوں نے مخالف زاویے کر دیا۔ آج اس پہ بات کرتے ہیں جی۔ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ کیسر صاحب موجود ہیں۔ کیسر صاحب ویسے تو پیشے کے اعتبار سے انجینئر ہیں، الیکٹریشین ہیں، سولر ڈیزائنر ہیں، اور پتہ نہیں ہر فن مولا ہیں، اور میرے ذاتی تجربے کے ساتھ انہوں نے میرے کافی سارے مسائل حل کیے۔ آج ہم ان کے ساتھ کچھ مسائل پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، یہ کتاب جو ہے مخالف زاویے راکب راجہ صاحب نے لکھی۔ اچھا، میں نے سوچا راکب میرے لیے بھی نیا لفظ تھا، تو میں نے پوچھا ریختہ سے کہ بھئی یہ راکب کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے کہا جی وہ چیز جو کسی دوسری چیز کے اوپر رکھی ہوئی ہو۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ راکب سے مراد یہی نہیں ہے کہ اونٹ کے اوپر جو کجاوا ہے اسے کہہ لیں، یا کسی اور کو، کسی بھی چیز کو جو کسی دوسرے کے اوپر ہو، تو یہ راجاؤں کے راکب ہیں، یعنی اوپر سمجھیں کہ نیچے نہیں ہے نا، اوپر کی چیز ہیں، آفاقی نہیں۔ تو آج اس پہ بات کریں گے جی۔ یہ بتائیں جی کم سے کہ یہ جو ہے کتاب آپ کو کیوں پسند آئی ہے، اور یہ کیا وجہ کیا ہے؟ یہ کتاب میں گیا ہوں لائبریری میں نا۔ اچھا جی۔ ادھر واہ کینٹ میں بیریئر نمبر 2 پہ ایک لائبریری ہے، وہ ہے تو بک سینٹر ہے، راشد بک سینٹر، تو اس میں میں گیا ہوں۔ تو ادھر جا کے یہ کتاب وہ فرنٹ پہ لگی ہوئی تھی، تو اس کا ہیڈنگ میں نے دیکھی ہے، جیسے ہیڈنگ دیکھی ہے مخالف زاویے، تو اس کے اوپر لکھا تھا تنقیدی اور تحقیقی مضامین۔ اوکے۔ میں نے کہا یہ بڑی عجیب کتاب ہے، ہم نے تو بہت سارے زاویے پڑھے ہیں، یہ کون سے زاویے ہیں جو مخالف زاویے ہیں؟ تو پھر میں نے اس کتاب کو اٹھا کے جب میں نے اس کے اندر کے ہیڈنگ کو پڑھا، جو اس کے عنوان تھے، تو مجھے بڑا شوق ہوا، حیرت میں پڑا تھوڑا سا مجھے۔ اچھا، پہلے اس پہ ہم کریں گے اور بھی چیزیں، ذرا اس کی عنوانات ذرا پڑھ کے سنائیے گا، مجھے بھی بڑا مزہ آیا سن کر ان کو عنوانات کو۔ آپ بھی ذرا سنیں کہ یہ عنوانات جو ہیں وہ کیسے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے جو لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے، انہوں نے انتصاب جو ہے، انتصاب جو ہے اس کا ان ادبی اور غیر ادبی دوستوں کے نام جو حق اور سچ پر بات کرتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے جی، مطلب کرائٹیریا ایک بتا دیا کہ بھائی یہ کتاب ان کے لیے ہے۔ اس کی ترتیب دی ہے انہوں نے۔ پہلے جو ان کا عنوان ہے وہ ہے لوڈو پہ۔ اچھا جی۔ دوسرا ہے، اچھا جسے میں لڈو کہہ رہا تھا، لڈو کہہ رہے تھے، یہ لوڈو ہے، لوڈو پہ۔ دوسرا انہوں نے دیا ہے مضامین میں نگاروں پر ایک مضمون، مضامین نگاروں پہ۔ اچھا، جو مضمون لکھنے والے ہیں ان کے اوپر بھی ایک مضمون لکھ، ان کے اوپر بھی ایک مضمون لکھ دیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس نے ایک آگے لکھا ہے کچھ نہیں بس خواب تھا، جیسے وہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ہو گیا فلاں ہو گیا، وہ کہتے ہیں چھوڑ یار کچھ نہیں، خواب ہے، ہاں جی، فلاں ایج کر دیتا، کسی زیادتی کر دیتی، چھوڑ وقت نے گزارا کر رہی ہو، یعنی کہ اس طرح نہ ہو، پنجابی انداز میں کہا۔ ہاں جی ہاں جی۔ پھر کسی کو کہتے ہیں جی جیسے سائے کا شکار ہو گئے ہو، یہ تو بہت ہوتے ہیں ہمارے ہاں۔ ہاں جی۔ اب اس نے ایک بڑا مزے کا ایک اختلاف اٹھایا ہے، اڑے سے آڑو ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ اڑے سے آڑو نہیں بنتا، وہ کیا کہتے ہیں، اڑے سے پہاڑ بھی نہیں بنتا، اڑے سے پہاڑ بھی نہیں بنتا۔ ہاں جی۔ تو اڑے سے جب کوئی لفظ شروع نہیں ہوتا تو ہم حق پہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ اڑے سے کچھ بھی نہیں شروع ہوتا؟ ہاں جی۔ تو یہ اس نے اس طرح کے عنوانات ہیں۔ تو آج ہم کسی ایک مضمون کو سنتے ہیں جو آپ کو تھوڑا زیادہ پسند آیا ہو، وہ ذرا مضمون ہمیں سنا ہی دیں آج، ہم بھی کیا یاد کریں گے۔ تو میں آپ کو ایک مضمون، سارے مجھے اس کے بڑے پسند آئے ہیں، لیکن ایک عنوان ہے وہ میں آج آپ کے سامنے پہلے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہاں جی۔ تو اس میں عنوان ہے ایک یس سر۔ یس سر، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ یس سر، ہاں، ساری زندگی ہماری یس سر پہ ہی گزرتی ہے۔ یس سر کا جو لفظ ہے یہ
بہت کام کا لفظ ہے نا، بس زبردست ہے جی، بالکل ٹھیک ہے. جو مزدور طبقے کے، جو نیچے طبقے کے جو لوگ ہیں، جو کم تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ان کے لیے بھی بڑے کام کے، اور جو زیادہ پڑھے لکھے بھی ہیں، جو بڑے عہدوں پر ہیں، ان کے لیے بھی کام کا ہے. ٹھیک ہے، ان کو خوش کرتا ہے، اور غریبوں کا، جو نیچے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا زندگی میں ذرا ہو جائے آسانیاں پیدا کرتا ہے. یس سر ہو جائے ذرا. تو میں آپ کو سناتا ہوں یس سر، کہ جب تک میں اپنی زبان کے صحن میں بیٹھا رہا، واہ، یس سر کو دیکھ کر مجھے بہت اجنبیت کا شدید احساس ہوتا رہا. لیکن جب تھوڑی دیر کے لیے اپنی زبان کے دروازے سے باہر نکلا تو اپنے حلیے اور لباس کو یس سر جیسا پایا. ٹھیک ہے. تو جب میں نے ایسا دیکھا تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی، اور میں اس حیرانی کے جال میں جا پھنسا. تھوڑی دیر جال میں پھنسے رہنے کے بعد میں نے ضرورت ایجاد کی ماں کی کینچی سے اس جال کو کاٹ دیا اور باہر نکل آیا. یعنی کہ آزادی. جس طرح ہندی تہذیب ہمارے معاشرے میں مٹی میں رچی بسی ہے، اسی طرح اس مٹی میں انگریزی تہذیب کے اثرات بھی موجود ہیں. یس سر کے الفاظ بھی لسانی اعتبار سے انگریزی تہذیب کے ہی دین ہیں. یہ ایسی زبان ہے جس کا رسم الخط اور زبان سے بالکل نہیں ملتا، جس کا رسم الخط ہماری زبان سے بالکل میچ نہیں ہوتا، لیکن دونوں زبانوں کے بولنے والوں کا لباس ضرور ایک دوسرے سے ملتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یس سر کے معنی ہیں ہاں جناب، یعنی جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. اور نو سر یس سر کے متضاد ہے. تو آج ٹیکنیکل ادارے میں کام کرنے والے ایک مزدور سے جب میری ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے جب یس سر کے معنی بتائے تو ایسے بھیانک معنی سن کر مجھے حیرانی کی انتہا نہ رہی. بڑا حیران ہوا یہ. وہ کہتا ہے کہ ہم یس سر کے الفاظ روزی کمانے کی جگہ پر آسانیاں پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور کم تعلیم یافتہ افسران مزدوروں سے یس سر کے الفاظ سن کر اتنے خوش ہوتے ہیں کہ وہ خوشی کے باعث ان کو 50 روپیہ چائے کے لیے بھی عطا کر دیتے ہیں. کیا بات ہے. ٹھیک ہے جی. اصل میں ضرورت مندی اور غربت انسان کو یس سر کہنے پر مجبور کر دیتی ہے. ہمارے بزرگ مزدوروں کا قول ہے کہ جب تک یہ الفاظ آپ کو یاد رہے گا آپ کی نوکری پکی رہے گی، آپ کی زندگی آسان رہے گی. بالکل صحیح. اور میں نے ان بوڑھے مزدوروں سے پوچھا اگر کوئی غلط بات یا غلط کام کہے تو بھی کیا یس سر ہی کہنا ہے؟ یس سر. تو انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ یس سر کا مطلب غلط یا صحیح سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. بڑے مزے کی انہوں نے بات کی. بلکہ یہ تو اپنے افسر کو خوش کرنے کے لیے اس کے سامنے یس سر کہا جاتا ہے. صرف اور صرف افسران کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے الفاظ ہم بولتے ہیں. اس مزدور نے مزید بتایا کہ ایک دفعہ چند افسران سے بات چیت کے دوران ایک افسر نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ یہاں کام کرنے کے لیے نہیں آتے؟ میں نے بلا جھجک جواب دیا جی نہیں. اس افسر نے مسکراتے ہوئے دوسرا سوال مجھ پر داغ دیا تو پھر آپ یہاں کس کے لیے آتے ہو؟ میں نے مزاحیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا کہ سر ہم تو آپ کا حکم ماننے کے لیے آتے ہیں، آپ کی نکلی ہوئی ہر بات تکمیل کرنے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ آپ کی بات کی تکمیل میں اگر تھوڑی سی تاخیر ہو جائے تو آپ غصے میں آ کر میری ڈیوٹی کسی مشکل جگہ پر نہ لگا دیں، اور جب آپ مجھے نظروں میں رکھنا شروع کر دیں گے اور کوئی موقع بنا تو آپ میرا نقصان کر دیں گے. ایسے ہی بوڑھے مزدوروں سے ہوتا ہے سر، ہمیں تو انگریزی کے بس اتنے ہی الفاظ یاد ہیں، یس سر یس سر. انہیں الفاظ کو بس 200-400 دفعہ دہرانے کے لیے ہم یہاں آتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ یہ الفاظ ہمیں بھول نہ جائیں. اور اب ہمارے پڑوسی بابا احمد الدین بھی جو ابھی ریٹائرڈ ہوا ہے، اس نے مجھے بتایا کہ میں نے یس سر کی گردان کو جپتے ہوئے 42 سال اپنے گھر کے قریب ہی ایک جگہ پر نوکری کرتے ہوئے آسانی سے گزار دیے ہیں. واہ. اور میرے ساتھ کے میرے 2 دوست آصف اور اکرم جو اپنے آپ کو بہت سمجھدار سمجھتے تھے، وہ افسران کے سامنے یس سر کے ساتھ ساتھ نو سر بھی کہہ دیتے تھے، حالانکہ وہ ادارے کے وفادار تھے.
اور حق پر ہوتے تھے، لیکن ان کی ٹرانسفر اپنے گھروں سے بہت دور کر دی گئی، اور اگلی جگہ کے افسران کو بھی یہ بتایا گیا کہ یہ نکمے اور بدماش ہیں، تو یہ سزا کے طور پر آپ کے پاس بھیجے ہیں، آپ انہیں دبا کر رکھیں اور مشکل سے مشکل کام میں لگائیں۔ ٹھیک۔ تو اس مزدور نے مزید بتایا کہ بعض لوگ کمی اور گھٹیا خاندانوں سے ہوتے ہیں، بدقسمتی سے جب وہ چھوٹے موٹے صاحب بن جاتے ہیں تو اپنے کہے کو دوسروں کے لیے اقوال زریں سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ ہم مزدور لوگ بھی ان کو یس سر کہہ کر ان سے کئی قسم کے کام نکلوا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کیونکہ ہم جانتے ہوتے ہیں کہ ان کے اپنے علاقے میں انہیں فتو، گاما، نذیرے، موچی، اجام کا بیٹا جیسے ناموں سے پکارا جاتا ہے، لیکن یہاں ہماری کوئی مجبوری ہوتی ہے کہ انہیں یس سر کہا جائے، ورنہ جو انہیں یس سر نہیں کہے گا اس کی ڈیوٹی مشکل سے مشکل جگہ پر لگا دیں گے، ٹرانسفر کر دیں گے، بے شک وہ بیچارہ مزدور اس ادارے کی خیر خواہی کیوں نہ چاہ رہا ہو۔ ایسے افسران کو اداروں کی کامیابی کے لیے سوچ رکھنے والے، ان اداروں کی بہتری چاہنے والے مزدور نہیں چاہیے ہوتے، انہیں اپنے ہونے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے یس سر کرنے والے مزدوروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے ہم نے ان کی کمی پوری کر کے انہیں بھی خوش رکھا ہوا ہے اور اپنی نوکری بھی بحال رکھی ہے۔ میں کچھ بولنے ہی والا تھا، وہ اچانک بول پڑا، آپ کے منہ میں گلاب۔ میں مجبوراً خاموش ہو گیا، اور پھر وہ مجھ سے یوں مخاطب ہوا کہ میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں۔ ایک دفعہ 2-3 صاحب بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے، تو ان میں سے ایک صاحب نے مجھے اشارے سے بلایا۔ جب میں ان کے پاس پہنچا تو مجھے کچھ برا لگا، شاید میں نے محسوس کیا کہ میرے تیل والے ہاتھوں اور میلی کچیلی ڈانگری کو دیکھ کر وہ مجھ پر طنزاً ہنس رہے ہیں۔ میں نے اپنے غصے کو میٹھے انداز میں نکالتے ہوئے ان پر ایک سوال داغ دیا، آپ ان مزدوروں کی میلی کچیلی ڈانگریوں اور گندے مندے ہاتھوں کو دیکھ کر کیا محسوس کرتے ہیں؟ وہ میرا سوال سن کر آپس میں ہاں ہنسنے لگے، تو میں نے خود ہی اپنے سوال کا جواب ان کے سامنے کھول دیا۔ تو آپ ہم مزدور کو گھٹیا، کمزور اور حقیر مزدور سمجھتے ہو، تبھی تو ہنس رہے ہو۔ تینوں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تو میں نے کہا کہ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ ہم مزدور نوکر آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا صحیح ہو، بندہ بڑا تگڑا تھا نا جس نے یہ بات کی۔ تو تینوں نے ایک آواز سنجیدگی سے پوچھا کہ کیا ہم تو نہیں جانتے، تو تم ہمیں کیا سمجھتے ہو؟ تو پھر ان میں سے ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ بتاؤ کہ ہم افسران کو کیا سمجھتے ہو؟ تو میں اس کی بات ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ کب یہ سوال کرے تو میں اس کو جواب دوں۔ تو میں نے جواب دیا، ہم اس ادارے کے نوکر ہیں، ہم چھوٹے نوکر ہیں، آپ بڑے نوکر ہو۔ ٹھیک ہے، پھر وہ اسی طرح ہنسنے لگے۔ آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ مجھے مزدور کے معنی تو بتا دیں۔ میں نے اسے بتایا کہ مزدور کے معنی، مزدوری کرنے والوں کو مزدور کہتے ہیں۔ تو وہ مزدور جھٹ سے بول پڑا کہ نہیں صاحب، مزدور کا معنی تو مزے سے دور بتایا ہے کہ مزے سے دور، مزے سے دور۔ اس نے اپنا معنی نکالا نا، کہتے ہیں مزدور مزے سے دور، یعنی کہ اسی نے اس کو الگ کر کے تو اس نے اپنا معنی بنا لیا۔ تو جب پہلی دفعہ میں نے صاحبان کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو میں نے دل میں کہا، صاحب تمہیں کیا پتہ ہے کہ ہم مزے سے دور رہ کر کتنے مزے میں ہیں۔ واہ۔ میں جب کچھ بولنے لگا تو میری بات کاٹ کر اس نے کہا، بھائی آپ ناراض نہ ہونا، آپ جو ٹھیک اور صحیح بات مجھ سے کہنے لگے ہو وہ اپنے پاس ہی رکھو، ہماری زندگی میں ہماری اپنی غلط حکمت عملی میں ہی آسانیاں ہیں، تو ہم اس سے باز نہیں آ سکتے۔ وہ مزدور تو مجھ سے اتنی ساری باتیں کر کے چلا گیا، لیکن اس کی باتیں سن کر میرا دماغ گھوم کے رہ گیا۔ کبھی اس مزدور کے جذبات میں لپٹی ہوئی بے بسی کی چیخیں، اور کبھی اس کے افسران کا ان جیسے مزدوروں سے رویہ، سوچتے سوچتے اپنے جسم کو تھکاوٹ سے چور اور اپنے اعصاب کو درد بے ہنگام کے حوالے کر دیا۔ آرام کی خاطر بستر کی طرف رجوع کیا، مگر آپ کو تو پتہ ہے کہ
ایسے جسم کی قریب نیند کی دیوی بھٹکتی تک نہیں، پھر میں کیسے سو سکتا؟ ہم نے یہ کبھی بھی نہیں سوچا کہ ہمارے معاشرے اور مختلف ادارے میں چھوٹے بڑے مزدور اور افسروں کے ایسے رویے کیوں ہوتے ہیں؟ ایک سوالیہ نشان ہے جی، جن کی وجہ سے ہمارا معاشرہ اور ہمارے ادارے خسارے میں جا رہے ہیں۔ ان جنوں کی وجہ سے، جن کی وجہ سے وہ جن نہیں ہے، یہ والے جن ہے، یہ جو انہوں نے ذکر کی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے معاشرے اور ادارے خسارے میں جا رہے ہیں۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں ہمارا میزان درست نہیں رہا، یعنی ترازو کے دونوں پلڑوں میں سے کسی ایک پر بھی کوئی وزن نہ رکھا گیا ہو، تو بھی ترازو کا ایک پلڑا اور اوپر اور دوسرا پلڑا نیچے ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں آخر ایسے کیوں ہوتا ہے؟ جب وزن نہیں ترازو پہ تو دونوں ترازو برابر ہونے چاہیے۔ آج وہ انصاف پسند نظریں جو ہمارے مذہب اور معاشرے کا لازمی جز ہیں، وہ اپنے مفاد میں ایسی کھو گئی ہیں کہ ان کی تلاش میں نکلنے والی نظریں شام کو جب خالی ہاتھ گھر واپس لوٹتی ہیں تو دل ایک دفعہ چیخ اٹھتا ہے، اور یہ چیخ بے اختیاری کی زنجیروں میں جکڑی ہوتی ہے، یعنی کہ بندہ وہ آگے بات کچھ نہیں کر سکتا اندر۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے نائب بنا کر دنیا میں بھیجا، مگر افسوس انسان کو اس دنیا میں جو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہا، اور جو نہیں کرنا چاہیے وہ کر رہا ہے، خوشی سے کر رہا ہے۔ ہمارے معاشرے کے صاحب اختیار اور صاحب اقتدار حضرات اگر حق پرستی پر آ جائیں اور عدل و انصاف کو اپنی زندگیوں میں لے آئیں تو معاشرے اور ملک کے لیے صدقے دل سے کام کریں تو بہت جلد ہمارے پیارے گلشن کے مرجھائے ہوئے پھولوں میں جان پڑنا شروع ہو جائے گی، سبزہ دوبارہ ہرا بھرا ہونے لگ جائے گا، جو اصلی پھول کاغذی بن چکے ہیں وہ پھر سے خوشبو دینا شروع کر دیں گے۔ تو جو باد صبا کے جھونکے مجبوری اور مایوسی کی حالت میں آندھیوں کی دہلیز پر آندھی بننے کی تکنیک سیکھنے کے لیے قطار بنائے کھڑے ہیں، وہ واپس اپنے گلشن میں لوٹ آئیں گے۔ ایک اعلیٰ افسر کے غلط حکم کے سامنے ایک مزدور کو 9 سر کہہ دینا چاہیے اور کسی بات کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے ذریعے معاش کو تحفظ ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے 9 سر کہہ کر اس ادارے کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اس طرح کی باتوں پر ادارے کے خیرخواہ افسر کو نظر رکھنی چاہیے، ورنہ آئے دن اداروں کا نقصان ہوتا رہے گا۔ کچھ اداروں میں کچھ افسران بھی ماشاءاللہ ہی ہوتے ہیں، کسی کی بددعا لگنے سے جب وہ چھوٹے موٹے افسر بن جاتے ہیں تو اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، تبھی تو بعض مزدور کو یہ گمان گزرتا ہے کہ یہ انسان بھی افسر ہو سکتا ہے، یعنی وہ انسان اور افسر کو 2 الگ الگ مخلوق سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ انسانیت کے قتل کی بدترین مثال ہے۔ تو یہ جانوروں کے حوالے سے میں نے ایک مشاہدہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص جنگل میں جا کر جانوروں کی نقل و حرکت دیکھے تو اسے حقیقت کا پتہ چلے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ جنگل میں جا کر جانوروں کی حرکات کا جائزہ کیسے لے؟ تو اس کام کو احسن طریقے سے سر انجام دینے کے لیے اسے سب سے پہلے جنگل کے حالات سے واقف ہونا ہوگا، یعنی اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہوگا کہ جانور جنگل میں کس وقت کس جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں اور کس وقت کس جگہ پر نہیں ہوتے۔ واہ۔ کچھ دنوں کی لگاتار کوشش سے جب وہ یہ معلومات اکٹھی کر لے تو پھر ایک دن موقع پا کر جس وقت جانور جس جگہ پر نہیں ہوتے اس وقت وہاں جا کر درخت پر اونچی جگہ چڑھ کر پتوں میں چھپ جائے، اور تاکہ جانور اس کو نہ دیکھ سکے اور وہ جانوروں کو دیکھ سکے۔ وہاں وہ دیکھے گا جب جانور اکٹھے ہوتے ہیں تو آپس میں کیسی کیسی حرکات کرتے ہیں۔ وہ یہ دیکھے گا کہ جب ایک جانور کسی دوسرے جانور کو سینگ مارتا ہے تو دوسرا جانور بھی اسے سینگ مارتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک جانور اگر دوسرے کسی جانور سے پیار کرتا ہے تو دوسرا جانور بھی اس سے محبت سے پیش آتا ہے۔ وہاں اگر کسی بندر کی دم پر ہاتھی کا پاؤں آیا ہو تو بندر درد کے مارے چیخ رہا ہے، اور زرافہ ہاتھی کے پاؤں کو اس لیے لاتیں مار رہا ہے کہ ہاتھی اپنے پاؤں بندر کی دم سے اٹھائے۔ ہاتھی تو اپنی مرضی سے ہی اپنا پاؤں اٹھاتا ہے،
لیکن اسے بندر کی آنکھوں میں زرافے کے لیے اظہار تشکر ضرور نظر آئے گا، حتیٰ کہ بندر زرافے سے پیار کرتا ہوا بھی دکھائی دے گا۔ یعنی وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ہاتھی، زرافہ، بندر، ریچھ، لومڑی، بھیڑیا، چیتا وغیرہ سب جانور ایک جگہ اکٹھے ہیں، اور جو جانور دوسرے جانور کے ساتھ جس طرح کر رہا ہے دوسرا جانور بھی اسی کے ساتھ ویسا ہی کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں نہ ہی وہ تو دیکھ رہا ہے اور نہ ہی وہ سمجھ رہا ہے۔ مندرجہ بالا کہانی کا مقصد ہمارے انسانوں کا نظام برعکس ہے۔ جب ہم آج کے انسان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج کے انسان کے ساتھ بھی دوسرا انسان جیسا کر رہا ہے وہ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کر رہا ہے۔ اگر ایک انسان برا کر رہا ہے تو دوسرا بھی اس کے ساتھ برا کر رہا ہے، اچھا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اور کیونکہ ایک انسان دوسرے انسان کے بارے میں کہتا ہے کہ اس نے مجھ سے کون سا اچھا کیا ہے جو میں اس کے ساتھ اچھا کروں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ یعنی کہ تجربے سے ثابت ہوا کہ آج کا انسان بھی ان جانوروں کی طرح اچھا رویہ رکھنے والوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتا ہے اور برا سلوک کرنے والوں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے۔ اگر یہی آج کے انسان کی سوچ ہے تو پھر انسان نہ ہوا، کیونکہ اس طرح تو جانور بھی کرتے ہیں۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ انسان کو تو اپنا آپ پہچاننا چاہیے، اپنے مقام کو پہچاننا چاہیے، کیونکہ ہمارے ساتھ تو جو جیسا کر رہا ہے اگر ہم بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کر رہے ہوں گے تو اس میں کوئی اچھی تبدیلی تو نہیں آئے گی۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ انسان تو وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو بھی انسانیت کا درس دے، برا سلوک کرنے والے کے ساتھ بھی اچھا رویہ رکھے، کیونکہ ایک برے انسان سے اچھا برتاؤ خود اس کا کھویا ہوا انسانیت کا وہ مقام اسے واپس دلا دے گا جس سے وہ خائف ہو چکا ہے۔ یہی انسان ہونے کی پہچان ہے۔ چاہے کوئی افسر ہو یا غیر افسر، انسانیت کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم افسر پیدا نہیں ہوئے، ہم تو انسان پیدا ہوئے ہیں، اور انسان ہونا افضل ہے نہ کہ افسر ہونا۔ کہ میں ایک دفعہ اپنے بڑے بچے کو دانتوں کے علاج کے لیے ایک ہسپتال لے کے گیا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو 3 مریض ہم سے پہلے تھے۔ ہم اپنی باری کا انتظار کرنے لگے تو 3 مریضوں کی جب پرچی بن گئی تو ہمیں انتظامیہ نے پیچھے کر دیا اور 5-10 لوگ اور آگے۔ جب اتنے لوگ ہم سے پیچھے آئے اور ہم سے پہلے پرچی بنوا لی تو آپ خود سوچیں کہ برا تو لگتا ہے، اور آج کل ہو بھی ایسے ہی رہا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی برا لگا۔ ہم نے کہا بھائی ہمارا نمبر کب آئے گا؟ تو ہمیں بتایا گیا کہ جلدی آ جائے گا، انتظار کرو۔ میں اور عدیم میرا بیٹا دونوں پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ میں دل ہی دل میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ ہم سے پیچھے آ کر پہلا نمبر لینے والے سارے کے سارے ہی افسر اور ان کی بیگمات اور ان کے بچے ہیں، کیونکہ ان کی گفتگو میں سر اور یس سر کے الفاظ کام کی بات سے زیادہ مقدار میں استعمال ہو رہے تھے، ٹھیک ہے۔ بہرحال خدا کر کے ہمارا نمبر بھی آ ہی گیا۔ اسپتال کو چھٹی ہونے میں آدھا گھنٹہ باقی رہ گیا تھا، اور مجھ سے آگے بھی ایک افسر امریکی کوٹ پینٹ اور اٹالین بوٹ پہنے کھڑا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس کے بوٹوں کی چمک نے پرچی بنانے والے کی آنکھوں سے بینائی چھین لی تھی، یعنی کہ اس کو نظر کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اسی وجہ سے نہ آنے کی وجہ سے وہ اسے غریب سمجھ رہا تھا اور اس سے پیسے نہیں لیے گئے۔ دوسری طرف ہم اسے پرانے کپڑے اور پھٹے ہوئے پلاسٹک کی چپلوں میں کھڑے امیر نظر آنے لگے، کیونکہ اس نے ہمیں پرچی بنا کر دینے کے بعد 1500 روپے کا مطالبہ کر دیا۔ پیسے تو میں 2000 ایک دوست سے لے کے آیا تھا، تو بچے کا علاج جو کرانا تھا، 1500 روپے تو میں نے اسے دے دیے، لیکن یہ الفاظ بھی اس کے کانوں میں ٹھونس دیے، اسپتال کا یہ جو سامنے دوسرا حصہ بن رہا ہے، کیا یہ ہم لوگوں کے پیسے سے بن رہا ہے نا؟ کیونکہ یہ افسر تو بڑے غریب ہیں، یہ جو ادھر آئے ہیں ان کے پاس تو پیسے نہیں ہیں بچوں کے علاج اور بیگموں کے علاج کے لیے۔ تو پرچی بنانے والے نے ایک لمحے کے لیے لکھتی ہوئی پنسل کو روکا اور اوپر اٹھا کر پہلے تو مجھے گھورا، پھر مسکرا کر بولا ہاں۔ شاید اس نے ہمارا حلیہ دیکھ کر یہ اندازہ لگایا ہے کہ یہ غریب آدمی ہے، اگر میں ہاں کر دوں تو یہ کیا کر لے گا۔ شاید اس نے اپنے ذہن کے مطابق ٹھیک ہی سوچا ہوگا۔
سب سے پہلے آنے والے سب سے آخری باری ملنے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دوسری منزل کی سیڑھیاں نیچے اترنے لگے۔ جب ہم سیڑھیاں اتر رہے تھے تو کچھ جانی اور کچھ انجانی مایوسیوں نے میرا گھیراؤ کیا، تو مجھے نیتشے کا سپرمین یاد آ گیا۔ غم کے آنسو بہتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا کہ نیتشے ٹھیک ہی کہتا ہے، سپرمین کے علاوہ کسی کو جینے کا کوئی حق نہیں، یعنی کہ طاقت، دولت، عہدہ زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ کمزور، لاچار اور غریب لوگوں کو اس دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں۔ نیتشے کی باتوں نے میرے فشار خون میں آگ بھر دی۔ میرے اندر ایک عجیب سی کشمکش نے میرے اوسان خطا کر دیے۔ میرا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ نیتشے کے سپرمین نے دنیا کی شان و شوکت، خود غرضی اور مطلب پرستی کا ایسا سبق پڑھایا کہ میں نے اللہ کی بنائی ہوئی اس مخلوق کا دشمن بن گیا۔ میرے سینے میں مایوسیوں اور محرومیوں کی آگ بھڑکنے لگ گئی۔ ابھی چند سیڑھیاں رہتی تھیں کہ میرے دماغ کی سڑکوں پر جذبات میں لپٹے ہوئے خیالات اور سوچیں تیزی سے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھاگنے لگے۔ کیا جی، اور آپس میں ٹکرا کر اپنے جسموں کو زخمی کرنے لگے۔ ان کے آپس میں ٹکرانے سے جب سارے جسم کو جھٹکے لگتے تھے تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی اور آنکھوں میں اندھیرا چھانے لگتا تھا۔ ابھی اترنے میں صرف 4 سیڑھیاں رہ گئی تھیں اور میں نے اسی وجہ سے پریشان ہوا جا رہا تھا کہ سیڑھیاں ختم ہونے والی ہیں اور حالت میری غیر ہوتی جا رہی ہے۔ سیڑھیوں پر تو سیڑھیوں کے ساتھ لگی ہوئی گرل پکڑ کر اس کے سہارے نیچے اتر رہا تھا۔ مجھے یہ سوچ کر حیرانی ہوئی اور میں مزید پریشان ہونے لگا کہ جب گرل کا سہارا مجھ سے چھوٹ جائے گا تو میں چکرا کر زمین پر گر پڑوں گا، لیکن جسے رب رکھے اسے کون چکھے۔ جب اترنے میں 2 سیڑھیاں باقی رہتی تھیں تو تب تک نیتشے نے میرے اندر فساد کے بھانبڑ جلائے ہوئے تھے۔ نیتشے نے مجھے اس وقت تک خودکشی اور خون کی ہولی کھیلنے کا سبق پڑھا رکھا تھا، جو یقیناً مجھے مرنے سے پہلے مار دیتا۔ جب میں نے اپنا دایاں پاؤں دوسری سیڑھی سے اٹھا کر نیچے پہلی سیڑھی پر رکھا تو علامہ اقبال کا مرد مومن تب تک پہنچ چکا تھا۔ واہ! نیتشے کا سپرمین علامہ اقبال کے مرد مومن کو دیکھتے ہی بھاگ گیا۔ مرد مومن نے جب رسالت، توحید اور اسلام کی وضاحت کی تو دنیا کی یہ ساری طاقتیں، دولت، عہدے مجھے اپنے قدموں میں مٹی کی ایک ڈھیری محسوس ہونے لگی۔ ابھی اترنے میں 1 سیڑھی باقی تھی کہ مرد مومن نے میرے دماغ سے توڑ پھوڑ کو اٹھا کر باہر پھینک دیا، زخمی سوچوں اور خیالوں کا علاج شروع کر دیا۔ زمین پر پاؤں رکھتے ہی میری سوچوں، خیالوں نے صحت مند ہو کر میرے دل کی دھڑکن کو معمول بخشا اور میری آنکھیں جن میں اندھیرا چھا چکا تھا ان میں انسانیت کی شمع روشن ہوگی، جس سے مجھے پھر سے ٹھیک طرح سے نظر آنے لگا۔ میں جب تک نیتشے کے سپرمین کے سامنے یس سر کہتا رہا تو میں تباہی کے دہانے تک جا پہنچا، اور جب میں نے علامہ اقبال کے مرد مومن کے چہرے پر پاکیزگی اور حوصلہ مندی کی روشنی دیکھی تو مجھے متاع جان کا تحفظ نظر آیا، تو میں نے سپرمین کو نو سر کہہ دیا اور علامہ اقبال کے مرد مومن کو یس سر کہنا شروع کر دیا۔ اس طرح کرنے سے مجھ پر دنیا اور آخرت کی حقیقت آنا شروع ہوگی۔ آج میں اعتراف کرتا ہوں کہ اگر علامہ اقبال کا مرد مومن وقت پر نہ پہنچتا تو نیتشے کا سپرمین میرے دماغ کی تمام سوچوں کا حکمران بن بیٹھتا اور خودکشی کا درس دینا شروع کر دیتا۔ میرے اندر کی دنیا کے ساتھ ساتھ میرے باہر کی دنیا بھی برباد ہو کر رہ جاتی۔ ان حالات میں علامہ اقبال کا مرد مومن میرے لیے ایک مسیحا بن کر آیا۔ اگر میں نیتشے کی غلط باتوں پر یس سر کہتا رہتا تو آج میں اس مقام پر نہ ہوتا۔ یہ راجہ راکب صاحب کی لکھی ہوئی تحریر ہے، تو یہاں پہ یہ ختم ہوئی ہے جی۔ اچھا جی، بہت اچھا جی۔ یہ اس پہ میں نے تو بہت انجوائے کیا ان کو سن کر۔ شاعری پہ بعض کو سنتا ہے نا آدمی شاعری، تو اس پہ کہتا ہے واہ 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 سبحان اللہ، لیکن یہ راکب صاحب کی جو نثر تھی
اس پہ کئی مرتبہ میرا دل کیا کہ کھل کر جو ہے وہ داد دی جائے، لیکن میں نے کہا کہ درمیان میں پھر رکاوٹ ہو جائے گی تو قیصر صاحب رک جائیں گے کچھ کہتے کہتے، تو اس پہ ہمیں رہا۔ لیکن یہ آپ کو اس کتاب کو پڑھنے کی چیز ہے، یہ مخالف زاویے راکب راجہ صاحب کی کتاب ہے۔ اچھا، اس کے اوپر محمد حمید شاہد کا، افتخار عارف صاحب کی رائے ہے اور دوسرے لوگوں کی، خرم شہزاد ملتان ان کی رائے ہے۔ یہ کتاب جو ہے چھاپی بھی دستک پبلیکیشنز ملتان نے ہے، گل گشت کالونی ہے گول باغ ملتان میں، اور وہاں سے یہ خریدی بھی جا سکتی ہے۔ رو کر یہ، کیونکہ یہ صاحب یہاں کے واہ کینٹ کے رہنے والے ہیں، تو اس لیے جو ہے واہ کینٹ سے بھی یہ کتاب مل گئی، اور یہ ہمارے دوست جو ہیں یہ وہیں سے اس کتاب کو خرید کے لائے۔ اور بہرحال میرا آج کا دن جو ہے وہ اچھا گزر گیا، امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اس کو انجوائے کریں گے۔ بہت شکریہ جی، آپ جو ہے تشریف لائے، اور آج ایک آپ کا نیا پہلو جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملا۔ بس وہ جس طرح جو ہے نا آج کل کے چھوٹے طبقے کے اب سے لوگ ہیں، چھوٹے ملازم ہیں، تو وہ کچھ بولتے نہیں ہیں نا، اپنے اندر کی جو خوف ہے اس کو ختم نہیں کرتے۔ یس سر، یس سر، یس سر کی وجہ سے نا نو سر کہہ دیں تو ان کی نوکری ختم ہو جائے۔ صحیح بات ہے۔ حالانکہ ابھی جیسے راکب راجہ نے ذکر کیا کہ علامہ اقبال کا مرد مومن، ہاں نہیں، بڑا زبردست کیا آپ سے۔ دیکھیے آپ اس کی جو یہ مضمون تھا، ابھی تو مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ مضمون تھا، انشائیت تھا، رپورتاج تھی، کہانی تھی، کیونکہ یہ شروع ہوئی اور اینڈ بھی اس کا جا کے ہوا، تو جو شروع ہوتی ہے اور اختتام ہوتا ہے وہ تو کہانی ہوتی ہے، لیکن جو ہے یہ کسی موضوع پہ بات کی ہوئی ہے تو یہ ایک وہ ہے، اسی طرح سے کچھ ریسرچ کی بات ہے۔ جی، یہ انہوں نے شروع کی ہے، دیکھیں آپ، شروع ایک مزدور سے شروع کیا ہے، ہاں جی، اس سے پوچھتے پوچھتے سیدھا جانوروں کے جنگل میں چلے گئے ہیں، ہاں جی، ادھر سے گھومتے گھومتے اور مثال یہ ہے، اور مثال جو ہے کتنی اچھی دی ہے جانوروں کی بھی، کہ وہ بالکل ہم بھی انہی کی طرح کر رہے ہیں نا، بھائی جیسے جانور کرتے ہیں۔ جا کر کوئی غلط ہوگا تو اس کو بولیں کہ آپ غلط ہیں۔ آپ کو جو اب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، ہماری سب سے جو ضروری چیز ہے نا، یہ تو ایک کتاب لکھی ہوئی ہے نا، انہوں نے جو باتیں لکھی ہیں بالکل حق پہ لکھی ہوئی ہیں، لیکن اس سے پہلے ہماری ایک کتاب ہے جو ہماری مذہبی کتاب ہے، وہ ہے قرآن پاک۔ جی، تو قرآن پاک میں بھی اللہ نے بہت دفعہ ذکر کیا ہے کہ رزق، عزت، ذلت سب ہمارے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ کہ ان کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ تو جب بندے کا ایمان اس پہ آ جاتا ہے کہ میں 9 سر کہہ دوں گا تو میری نوکری چلی جائے گی، میرے بچے کہاں سے کھائیں گے، ہم کیا کریں گے، کھانا کہاں سے آئے گا، بچے پڑھیں گے کیسے، یہ جو خوف ہوتا ہے نا، یہ ایمان کو کمزور کر دیتا ہے، اور جب ایمان کی کمزوری ہوتی ہے تو بندہ تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ آپ کی بات اپنی جگہ، وہ بھی جیسے میں نے پڑھا تھا نا، وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے احمد دین بابا صاحب 42 سال یس سر کہتے ہوئے آسانی سے زندگی گزار دی ہے، تو انہوں نے کیا آسانی سے زندگی گزاری؟ بس اصل میں غلامی جو ہے نا، وہ آدمی سیکھ لیتا ہے تو نوکری کر لیتا ہے، لیکن یہ بات بھی کہنا ذرا سا مشکل ہے۔ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہر چیز تابع تقدیر ہے، جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی چیکا نکل ہی جاتی ہے، نہیں وہ تو بات گل تو ٹھیک ہے۔ بڑی مہربانی جی، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت لیتے ہیں، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔